السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم جمعے کا دن، مبارک دن کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بارے میں تو ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں شروع سے ہی اہتمام ہوتا آیا ہے اور ہم اس کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں۔ اور اب ماشاءاللہ اس کے بارے میں بہت سے میسیجز بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جمعے کی سنتوں کو بھی ایک دوسرے کو بتایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے کہ اس دن ہم نے سورہ کہف پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور مزید باقی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یوم المزید پر بات نہیں کی جاتی۔ یوم المزید کیا ہے؟ یعنی جو لوگ جمعے کے دن کا اہتمام کرتے ہیں، ان تمام سنتوں کو پورا کرتے ہیں اور پوری بہترین طور پر جمعے کے دن کو گزارتے ہیں، تو ان کے لیے یوم المزید ہوگا۔ یوم المزید یعنی اگلی زندگی میں ہمارے لیے جمعے والا دن کیسا دن ہوگا، اس کو ہم انشاءاللہ صحیح احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس سے ہمیں مزید اپنے جمعے کو بہترین طور پر گزارنے میں مدد ملے گی۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ بہنیں اس کو توجہ سے سنیں گی، اور اس لیے کہ اگر خواتین اس چیز کی اہمیت کو سمجھ لیں اور خواتین دوسروں کے لیے مددگار بن جائیں کہ انہوں نے جمعے کو کس طرح بہترین طور پر گزارنا ہے اور اس کی رحمتوں، برکتوں اور فضل سے فائدہ اٹھانا ہے، تاکہ ہم یوم المزید کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں۔ اور اسی دعا کے ساتھ ہم اس لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین ثم آمین۔ جمعہ ہمارے بہت اہم اور فضیلت والے دنوں میں سے ہے، تو تھوڑی سی بات اس پر پہلے کروں گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ 18واں پارہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الایام عند اللہ یوم الجمعۃ، اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن سب دنوں سے افضل ہے۔ جیسے فضیلت کی بات ہم بارہا کرتے رہے ہیں کہ بعض مہینے بعض مہینوں پر افضل ہوتے ہیں، بعض راتیں بعض راتوں پر، اسی طرح بعض دن بعض دنوں پر۔ تو ہفتے کے جو 7 دن ہیں ان میں سے جمعے کا دن سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن زمین پر اتارے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور جمعہ کے دن صبح ہوتے ہی تمام جانور قیامت کے ڈر سے کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، سوائے جنوں اور انسانوں کے، یعنی ساری مخلوق ڈرتی ہے کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے، کیونکہ قیامت ہر چیز کی موت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مقرب فرشتہ، زمین و آسمان، پہاڑ اور پتھر ایسا نہیں ہے جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ تو اگرچہ ایک افضل دن ہوتا ہے، اس میں ایک سکون اور ایک پیس بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دل کے اندر عجیب گھبراہٹ سی بھی ہوتی ہے، ایک قدرتی سی چیز محسوس ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری کائنات محسوس کرتی ہے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز سب سے افضل نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعے کے دن کی صبح کی نماز ہے، جسے باجماعت ادا کیا جائے۔ پھر قیامت کے دن جمعہ اور جمعہ پڑھنے والوں کا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہفتہ کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا، یعنی جس طرح انسان اٹھائے جائیں گے اسی طرح دن بھی اٹھائے جائیں گے، اور ان کی اپنی اپنی شکل ہوگی۔ اور جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا۔ اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے، یعنی سارا ایک ہجوم ہوتا ہے نا اس کے گرد،
اور پھر وہ اس گھر سے رخصت کی جاتی. تو جمعہ کا دن اپنے جمعہ والوں کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے. یعنی جمعہ کا دن روشن دن ہوگا، یعنی اس کی شکل روشن ہوگی اور اس کی روشنی پھیل رہی ہوگی. ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے. یعنی جو لوگ جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں یا سورۃ الکہف پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں یا جمعہ کے دن کو عام دنوں سے مختلف طور پر رکھتے ہیں، تو جمعے کی جو روشنی ہوگی اس کی وجہ سے جمعہ والوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے. کتنے سفید؟ برف کی طرح. ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی. وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے. یعنی کافور کے پہاڑ، خوشبو ہے کافور بھی، کیمفر. جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. یعنی اتنا حسین منظر ہوگا اور ان کے لیے وہ سب کچھ اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ ہر چیز کو دیکھ کر اپریشیٹ کر رہے ہوں گے اور نگاہ نیچی نہیں کریں گے کہ ابھی دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ جنت میں انٹری ہو جائے گی. اور ثواب کی امید سے آذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا. تو اذان دینے والوں کا اپنا مرتبہ ہے. اپنے بچوں کو ضرور سکھائیے اور انہیں اس کا شوق بھی دلائیے. جنت میں ہر جمعہ یوم المزید کہلائے گا اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. یعنی جمعہ کا دن دنیا میں جن لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، آخرت میں ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہوگا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا. سفید شیشہ جس میں سیاہ ڈاٹ. میں نے کہا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے. میں نے کہا اس میں یہ کالا نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا هذه الساعة تقوم يوم الجمعة وهو سید الایام عندنا. یہ وہ گھڑی ہے جس میں قیامت قائم ہوگی. یعنی اس لیے اس کو سیاہ رکھا گیا کہ اس ٹائم پر قیامت قائم ہوگی. اور جمعہ کا دن ہمارے دنوں میں سردار ہے اور ہم اسے قیامت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے. قیامت کے دن جمعہ کا نام کیا ہوگا؟ یوم المزید. میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ انہوں نے فرمایا آپ کے رب عز و جل نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. بس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اعلی علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیریں گے. اس سینٹر میں کرسی ہوگی اور آس پاس کیا ہوں گے؟ نور کے ممبر. تو نبی آئیں گے یہاں تک کہ ان پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبروں پر. پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے. اب امیجن کرتے جائیں، یعنی پہلے ممبر ہوں گے پھر اس کے بعد کرسیاں ہوں گی. صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے. پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ وہ ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے. ان کے لیے کرسیاں اور ممبر نہیں ہیں. عام لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ ٹیلے، جیسے عوام بیٹھتی ہے. بس ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا آپ دکھائیں گے یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. یوم المزید. سبحان اللہ. وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کیسے کرائیں گے کہ میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اس دن کا، تو میں نے وہ وعدہ پورا کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. یہ وہ مقام ہے جس میں اپنے بندوں کی تکریم کر رہا ہوں، ان کو عزت بخش رہا ہوں. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے. سو تم مجھ سے مانگ لو جو چاہیے لو. اب چنانچہ وہ اس سے رضامندی کا سوال کریں گے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. ایسے بندوں کی دنیا میں بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو، کیونکہ وہ راضی ہو جائے تو سب نعمتیں اپنی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں راضی ہوں، اسی وجہ سے تو میری رضا نے تمہیں میرے گھر میں اتارا ہے اور تم کو میری تکریم دی ہے. تم مجھ سے کچھ مانگ لو، کچھ لے لو. چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے اس سے مانگے، اور بندوں کو یہ پسند نہیں آتا کہ کوئی ان سے کچھ مانگے، وہ غصہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی. یعنی مانگ مانگ کے بس پھر کچھ نہیں دل میں رہے گا. تو وہ اس وقت
ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور نہ کسی دل پر اس کا گزر ہوا. اور یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے. یعنی یہ سب کچھ اتنی دیر میں پورا ہو جائے گا جمعہ کے لیے جاتے آتے میں. پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے اور اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی ہوں گے. بالا خانے والے اپنے بالا خانوں میں واپس چلے جائیں گے. وہ سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی دراڑ اور عیب نہیں ہوگا، ون پیس ہوگا وہ. یا سرخ یاقوت کے ہوں گے یا سبز زبرجد کے ہوں گے، ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا. ان میں سے ہی اس کے کمرے اور دروازے ہوں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی، اس میں اس کے پھل میوے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے. ان کی بیویاں اور خدمت گزار ہوں گے. وہ جمعوں کی طرف جانے سے بڑھ کر کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ مزید کرامات حاصل کر لیں. یعنی اپنے گھروں میں ہوں گے، پھر ان کو انتظار ہوگا کہ جمعہ کا دن آئے، یوم المزید آئے اور ان کو مزید ملے، اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں. اسی لیے اس کو یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا. دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یوم المزید کی اس صحبت سے نوازے. اور جمعہ کا دن جو ہے وہ دنیا میں بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اس دن گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ہر جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی ایک ویک میں جو گناہ انسان سے ہوتے ہیں وہ جمعہ کے دن دھل جاتے ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے. خوش ہو جائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ساری ویرائٹی رکھی اور ہمیں ان سب چیزوں کے پھر فائدے بھی بتائے اور ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ طریقے بھی سکھائے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان چیزوں کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں اپنی زندگی میں. جو آج دے گا وہ کل پا لے گا. پچھلے ہفتے ہم نے جمعہ کے دن کے بارے میں پڑھا تھا کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے ہفتے کے دنوں میں سے، اور یہ سب سے بہترین دن بھی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے. تو گویا آج آپ ہفتے کے دنوں میں سے بہترین دن میں ہیں. جمعہ کے دن ہی قیامت بھی آئے گی. جمعہ کے دن فجر کی نماز سب سے افضل نماز ہے، اور قیامت کے دن جمعہ اور جمعہ پڑھنے والوں کا معاملہ بہت بہترین ہوگا. کس طرح اٹھائے جائیں گے وہ قیامت کے دن؟ وہ لوگ جو جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں اور جمعہ کے دن نہاتے دھوتے ہیں اور جمعہ کی سنتوں کا خیال رکھتے ہیں، تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ پچھلی دفعہ بتایا تھا میں نے. غور سے نہیں سنا یا لکھا نہیں، یا دل پہ لکھ لیں یا کتاب میں لکھ لیں. کہیں بھی لکھا ہوا تو کام آ جائے گا، لیکن اگر آپ صرف ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالتے رہے تو پھر فائدہ نہیں. پھر جمعہ کے دن کو جنت میں ہر جمعہ یوم المزید کو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. ٹھیک ہے. جمعہ کا دن عید کا دن ہے مومنوں کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، گناہوں کی بخشش کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ہر جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے پھر جمعہ کے لیے آئے اور غور کے ساتھ خاموشی سے خطبہ سنے، یعنی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، خاموشی سے خطبہ سنے، کسی سے کسی طرح کی بھی بات چیت نہ کرے، کوئی کھیل کود، انگلیوں سے کھیلنا، ہاتھوں سے کھیلنا یا کاپی پہ کچھ لکھنا، یہ سب کچھ منع ہے. تو اگلے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور جو بلا وجہ کنکریوں کو ہاتھ لگاتا رہا، کھیلتا رہا، اس نے اللہ کو کام کیا. اس زمانے میں مسجد کا فرش جو تھا اس پہ کنکریاں بچھی ہوئی تھی، تو کچھ لوگ بیٹھ کے جیسے کنکری پہ بیٹھے تو پھر کیا کرتے ہیں، ایک کنکری اٹھائے اس کو دوسرے کو مارا، جیسے وہ کھیل کھیلتے ہیں. تو جمعہ کا خطبہ سننے کے دوران اس طرح کا کوئی کام کرنا بھی منع ہے. اسی طرح کسی کو اف تک نہیں کہہ سکتے، کسی کو چپ نہیں کہہ سکتے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جمعہ کا دن کیا ہے؟ میں نے کہا وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا.
آپ نے فرمایا لیکن میں جانتا ہوں کہ جمعے کا دن کیا ہے. جو کوئی اچھی طرح غسل کرتا ہے پھر جمعے کے لیے آتا ہے پھر خاموش رہتا ہے یہاں تک کہ امام اپنی نماز پوری کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے اور آنے والے جمعے کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی ان ایڈوانس انسان کی بخشش ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ قتل سے بچتا رہے. پھر اسی طرح جمعہ کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن بھی ہے، خیر مانگنے اور شر سے پناہ مانگنے کا دن ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا اور جبریل علیہ السلام اس کو لائے. یہ ان کے ہاتھ میں ایک سفید آئینے کی طرح تھا جس کے درمیان ایک سیاہ نقطہ تھا. آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ جمعہ ہے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا رب پیش کرتا ہے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی قوم کے لیے یہ عید ہو اور تمہارے لیے اس میں خیر ہے. تم اول ہو اور یہود و نصارہ تمہارے بعد ہیں. اور اس جمعے میں ایک ساتھ ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو بندہ اس میں اپنے رب سے خیر کی دعا مانگے جس کا وہ مستحق ہو تو وہ اس کو نواز دے گا، یا وہ کسی شر سے پناہ مانگے تو اس شر سے بھی بڑے شر کو اس سے دور کر دیا جائے گا. اور آخرت میں ہم اس کو یوم المزید کہیں گے، یعنی یوم الجمعہ کو یوم المزید کہا جائے گا. تو اپنے لیے کوئی دعا مانگی اسی وقت. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. میں نے عرض کیا بے شک ہم اللہ کی کتاب تورات میں پاتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو کوئی مومن بندہ نماز پڑھتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ایک ساتھ سے بھی کم. میں نے کہا آپ نے سچ فرمایا، ایک ساتھ یعنی 1 منٹ سے بھی کم. میں نے عرض کیا وہ گھڑی کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن کی آخری گھڑی. تو آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ افطار سے پہلے مکمل خاموشی اختیار کر کے اچھی اچھی دعائیں اپنے لیے مانگنی. میں نے عرض کیا وہ تو نماز کا وقت نہیں. آپ نے فرمایا ہاں بے شک مومن بندہ جب نماز پڑھ کر بیٹھ رہتا ہے وہ نماز کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں رکا ہوتا تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے. یعنی نماز کے لیے جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نمازی کی حالت میں ہوتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ وقت بہت کم ہوتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو مسلمان بندہ نماز کے دوران پالے تو وہ اللہ سے جس خیر کا بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ خیر عطا کر دیں گے. اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کے قلیل اور مختصر ہونے کو بیان کیا، بہت ہی چھوٹے ٹائم کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے. پھر یہ بے پناہ اجر کمانے کا دن ہے. 1 سال صیام و قیام کے برابر اجر کمانے کا موقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز غسل کروایا یا غسل کیا اور جلدی آیا اور خطبے میں اول وقت پہنچا اور پیدل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا، امام سے قریب ہو کر بیٹھا، غور سے سنا، لغو سے بچا، تو اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور قیام کے عمل کا ثواب ہے. لیکن شرائط آپ دیکھیے کون کون سی؟ نہا دھو کے آنا، اول وقت پہ آنا، پیدل آنا، امام سے قریب ہو کر بیٹھنا، توجہ سے سننا، ہر لغو چیز سے بچنا. تو اس کے بعد اس کے لیے اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے. جمعہ کے لیے نکلنے والے قدم پر جہنم کی آگ حرام ہے. عبایہ بن رفاع کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ابو ابس رضی اللہ عنہ نے مجھے پا لیا. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا. تو جمعے کے لیے جانا دراصل کس لیے جانا ہے؟ ایک طرح سے اللہ کے راستے میں جانا ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لیے چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا گویا اس نے گائے کی قربانی کی، جو تیسری گھڑی میں چلا گیا گویا اس نے ایک سینگ والا دمبا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک مرغی قربان کی، اور جو 5ویں گھڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا. پھر جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے غور سے ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی پھر وہ اجر لکھنا چھوڑ دیتے ہیں. انڈے کے بعد پھر کوئی اجر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس دن میں یعنی جمعہ کے دن میں 5 باتوں پر عمل کرے گا اللہ اس کو اہل جنت میں لکھ دے گا. جو مریض کی عیادت کرے،
جنازے میں حاضر ہو، روزہ رکھے، جمعہ کے لیے جائے اور گردن آزاد کرے. اب گردن تو آپ آزاد نہیں کر سکتے لیکن صدقہ کر سکتے ہیں اس کی جگہ پر. عورتیں جنازے میں بھی حاضر نہیں ہوتی تو تعزیت کر سکتی ہیں. تو اس دن کے مخصوص کام کیا ہیں؟ کثرت سے درود پڑھنا، سورۃ الکہف پڑھنا. جمعہ کے دن فجر کی نماز کی قرات کون سی صورتیں؟ الف لام میم السجدہ اور هل اتى علی الانسان حین من الدہر، سورۃ الدہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز سورۃ الجمعہ کی تلاوت کے بعد کوئی بھی سورت پڑھا کرتے تھے، یعنی جمعہ کی نماز میں هل اتاک حدیث الغاشیہ وغیرہ بھی. عیدین اور جمعے میں آپ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. پھر ایک دن صفائی اور ستھرائی کا بھی خاص دن ہے، خاص اہتمام کرنا چاہیے. عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے لیکن جمعہ کے دن خاص طور پر کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہر مسلمان پر حق ہیں: جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا اور اگر پائے تو خوشبو لگانا. پھر جمعے کی نیت سے غسل کرنا، یعنی صرف ڈیلی روٹین کے طور پر نہیں بلکہ جمعے کی عبادت کے طور پر. جس نے جمعہ کے دن غسل کیا وہ اگلے جمعے تک طہارت میں رہے گا، یعنی روحانی طہارت اس کو حاصل ہوگی. آپ نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرو، اپنے سروں کو دھو لو، اگرچہ تمہیں جنابت نہ ہو، اور خوشبو بھی لگا لو، یعنی ضرورت نہیں بھی پھر بھی غسل کرو. پھر مسواک لازم کرنا، تیل اور خوشبو لگانا. خوشبو کی خاص تلقین ہے لیکن عورتوں کو ایسی خوشبو نہیں لگانی چاہیے جو مردوں تک پھیل کے جائے یا سڑک پہ دوسروں کو اسمیل آئے. پھر جمعہ کے دن خاص کپڑے کرنے کی تلقین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کے لیے اگر ممکن ہو تو جمعے کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے. یعنی اگر ہو سکے جمعے کے دن مخصوص لباس پہنا جائے، جیسے عید کے دن عام دنوں سے ہٹ کے لباس پہنا جاتا ہے کیونکہ عید کا دن ہے ایک طرح سے. پھر اسی طرح حاضری لگنے کا دن، فرشتے جمعے کے دن نمازیوں کی حاضری لگاتے ہیں، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے آنے والے، دوسرے نمبر، تیسرے، یعنی کہ ترتیب وار لکھتے چلے جاتے ہیں. اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں. لیٹ آنے والوں کے نام نہیں لکھے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ملائکہ مسجدوں کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ رجسٹر ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے نام لکھتے ہیں. پھر جب امام نکل آتا ہے تو صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں. راوی نے پوچھا اے ابو امامہ کیا امام کے نکل آنے کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کا جمعہ نہیں ہوتا؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن وہ ان میں نہیں ہوتے جن کا نام صحیفوں میں لکھا جائے. یعنی جمعہ ہو جاتا ہے لیکن نام نہیں لکھا جاتا. پھر یہ کہ خطبہ سننے میں انسان تاخیر نہ کرے، یعنی یہ نہیں کہ ٹائم دیکھتا رہے، اچھا نماز کب شروع ہوگی، 5 منٹ رہتے ہیں تو جلدی سے جا کے مسجد میں داخل ہو جائے، شروع سے جائے. پھر امام کے قریب ہو کے بیٹھنے کی اور فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ جمعہ میں حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھا کرو، بلا شبہ آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت میں بھی دور ہی رکھا جائے گا اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. یعنی نیکی کے کاموں میں حریص ہونا چاہیے، اور خصوصاً کیونکہ جمعے کے مجلس میں نماز کے علاوہ خطبہ بھی ہوتا ہے تو انسان تعلیم کے لیے جتنا قریب بیٹھتا ہے اتنی زیادہ بہتر سمجھ آتی، اور جتنا دور بیٹھتا ہے اتنا ڈسٹریکٹ ہوتا ہے کیونکہ ہر آنے جانے والے کو دیکھے گا، دوسروں کی موومنٹ اس کو نظر آئے گی تو اس سے ڈسٹرب بھی ہوگا، دھیان بڑھ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں انسان کے نام اعمال پر اثر انداز ہوتی ہیں. پھر اسی طرح لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگنی چاہیے، گوٹ مار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ بولنا نہیں چاہیے. جو کسی کو بھی چپ کرائے اور صرف یہ کہے کہ چپ رہے، اس نے بھی لغو بات کی. حتیٰ کہ کسی آیت یا حدیث کے بارے میں بھی نہیں پوچھنا چاہیے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ انہوں نے ابی ابن کعب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ کے خطبے کے دوران قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے رخ پھیر لیا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. جب نماز پوری کر لی تو کہنے لگے تمہارا جمعہ نہیں ہوا. ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا سچ کہا ابی نے. یعنی اتنی سخت ممانعت ہے جمعے کے خطبے کے دوران بولنے کی. آپ لوگ اللہ توفیق دے تو جمعہ آج بھی ہوگا، یہاں پر مسجد میں جمعہ پڑھے لیکن خاموشی اختیار کریں. قرآن مجید جب لگا ہوا ہو یعنی سنایا جا رہا تو اس وقت خاموشی اختیار کرنا بہت ضروری ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اسی طرح جمعے کے خطبے کے دوران مکمل خاموشی ضروری ہے. اگر لغو کام کرے تو جمعہ نہیں ہوتا، بس صرف ظہر کی نماز لکھی جاتی ہے، یعنی جمعے کا ثواب سے انسان محروم رہ جاتا ہے، جس میں کوئی لغو کام کرنا، گردنیں پھلانگنا یا پتھروں کے ساتھ کھیلنا یا ایک دوسرے کے ساتھ سوشلائز کرنا.
پھر اسی طرح اگر اونگ آئے تو انسان کو جگہ بدل لینی چاہیے. پھر اسی طرح کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے، یعنی انسان دیر سے آئے اور پھر آ کے تقاضا کرے اس کو سب سے اچھی جگہ ملے، اور جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ان کو اس جگہ سے ہٹا دے تو یہ درست نہ ہوگا. پھر اسی طرح جمعہ کے وقت میں کاروبار حرام ہے. پھر اسی طرح جمعے کے دن کو قیام اور روزے کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھار انسان اگر 2 روزے اکٹھے رکھ رہا ہے تو جمعے کا دن آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جمعے کا دن عید کا دن ہے تو اس میں پسندیدہ نہیں. پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ سنتیں پڑھنے کا طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کہ کسی سے کلام نہ کر لے یا اس جگہ سے نکل کر دوسری جگہ نہ جا پڑے. یعنی اب ساری پابندیاں اٹھ گئی، جمعہ ہو گیا، اب سنت پڑھنی ہے. اب کیا کریں؟ آس پاس کے لوگوں سے سلام کر کے یا پھر اسی جگہ پڑھیں یا پھر جگہ تبدیل کریں. اور جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ کرنا، کیونکہ جمعہ جلدی ہوتا ہے تو اس لیے قیلولہ کا وقت نہیں ہوتا. چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ثم الحمد للہ. آج ہم نے یوم المزید کے بارے میں جانا ہے، اور اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے ہم نے پھر جمعے کی سنتوں اور ان کو پورا کرنے کی فضیلت کو بھی ہم نے آج سنا ہے. اور ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم جمعے کی اہمیت کو اپنی آنے والی نسلوں پہ واضح کر سکیں، تاکہ وہ اس فتنوں کے دور سے بچ کر اپنی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ بہنیں اس لیکچر کو ہر جمعے کو سنا کریں گی اور اپنی باقی بہنوں کے ساتھ بھی ان باتوں کو شیئر کریں گی، ان احادیث کو ڈسکس کریں گی، یہ تاکہ وہ بھی اپنے آخرت میں یوم المزید کی رحمتوں اور برکتوں کو پا سکیں. اور اس کے لیے آپ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ خیر کی بات دوسروں تک بھی پہنچ سکے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری بھلائیاں، ساری رحمتیں، سارا فضل عطا فرمائے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مانگا کرتے تھے، اور ہمیں ان تمام شرور سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.